الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو، اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ رستگاری پاؤ۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع ہو، اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہوتا کہ قیامت کے روز عذاب سے رستگاری حاصل کرنے کا بدلہ دیں، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ ہر چند چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے فعلوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ زبردست اور صاحب حکمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ اللہ عز و جل کی کرم نوازی کہ آج ہم نے درس قرآن کے سلسلے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 34 سے 38 4 آیتیں چھوٹی چھوٹی لگی، تو آج ان کا ترجمہ آپ نے سن لیا۔ ہمارے کرنے کی اس میں ایک ہی بات ہے کہ ایک لفظ ہے وسیلہ، اس پہ تھوڑا سا بات کر لیں گے ہم کہ یہ وسیلہ عربی میں بھی آ گیا اور اردو میں بھی آ گیا۔ پہلے بھی عرض کی تھی میں نے کہ جو لفظ ہے نا عربی کے، ان کا ایز اٹ از مطلب اردو میں نہیں ہوتا، تو یہ ہمیں پھر آزمائش میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ جیسے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، خصوصاً مسجد اقصیٰ کا جو لفظ تھا، ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ دور کی مسجد، تو بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں، وہ آج تک ہم یعنی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو آج یہ اسی قسم کا سیم لفظ ہے وسیلہ۔ تو عربی میں جو وسیلہ ہے اس کا ترجمہ ہے قرب، یہ آپ نے ترجمہ سن بھی لیا، اور اردو میں ہوتا ہے ذریعہ، کہ جی آپ کوئی وسیلہ تلاش کرو، بھائی یہ آپ نے جاب حاصل کرنی ہے تو بھائی کسی بندے کو پکڑو، کسی سفارشی کو پکڑو، کوئی کسی بندے کا نام لے لو، جی وہ فلانے نے مجھے بھیجا، یعنی اردو میں اس کا مطلب ہے ذریعہ، کوئی دنیاوی سبب تلاش کرنا، اور عربی میں ہے کہ قرب تلاش کرنا۔ تو قرب کیسے ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ وہ ہے نیک اعمال، یعنی عربی میں جو وسیلہ ہوگا نا، اس کا ترجمہ علماء کرام نے کیا ہے کہ نیک اعمال۔ آگے آ گیا کہ جاہدوا فی سبیل اللہ، کوشش کریں، قتال کی بات نہیں ہو رہی، کہ کوشش کریں اچھے اعمال کی۔ تو موٹی بات ہے کہ وسیلہ کا ترجمہ عربی کا لفظ وسیلہ، اس کا ترجمہ ہے قرب تلاش کرو، اور قرب ملتا ہے نیک اعمال سے۔ اب جو ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی ہے آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرمائیں، یعنی ان کے لیے ہم کہتے ہیں، ہم اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آت محمد الوسیلہ، یعنی محمد کو وسیلہ عطا فرمائیں، ٹھیک ہے؟ یہاں نہیں ہے کہ ان کو وسیلہ بنائیں، بنانے کی عربی اور ہوگی نا، یہ یہاں آت محمد آ گیا نا، ٹھیک ہے جی۔ آگے جناب یہاں ہماری بات کمپلیٹ ہوئی، آگے چلی تو اگلی آیت میں ہے کہ لوگ جہنم کی تو بات کریں، میں ترجمے کی سمجھ آ گئی کہ وہاں جا کے کوئی فدیہ وغیرہ ساری اگر دنیا کی دولت بھی دے دے تو چھوڑے نہیں جائیں گے۔ اصل میں ہماری بات کرنے کی کیا ہے کہ کچھ لوگ کوشش کریں گے وہاں سے نکلنے کی، جیسے ہمارے یہاں ایک عقیدہ ہے نا کہ جی کچھ عرصے کے بعد یہ مومن جو ہوتے ہیں نا کلمہ گو، یہ نکل آئیں گے، یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے نا۔ تو یہی عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے کہ بھائی کچھ دنوں کے بعد، ایام معدود کے بعد، کیونکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو جنت میں اگر اللہ نے ڈالا بھی نا تو ہمیں کچھ دنوں کے بعد نکال دے گا۔ تو یہی تقریباً ملتا جلتا ہمیں بھی بتایا گیا، لیکن قرآن نہیں مانتا کہ جو یعنی یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے کہ جو جہنم میں چلے جائیں گے نا تو نکلیں گے نہیں،
نکلیں گے نہیں۔ آگے یہ ہے کہ اس کی اگلی آیت میں جو ہمارے بات کرنے کی بات ہے وہ ہے کہ لفظ ہے کہ عذاب مقیم، قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اس کے لیے میں نے یہ کرنی تھی کہ ہم جب صورت فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، 2 ترجمے آپ نے سنے ہوں گے زیادہ تر، ایک ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ایک ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ تو اس میں جو لفظ آیا نا مستقیم، اس کا ترجمہ رہ جاتا ہے، تو یہاں مقیم کا ترجمہ ہے قائم رہنا، قائم رہنا۔ تو وہاں جب ہم پڑھیں گے نا صورت فاتحہ میں تو اس میں تیسرا ترجمہ کچھ علماء کرام یہ بناتے ہیں کہ اہدنا نہ تو دیکھنا ہے نہ چلانا ہے، یہ ہے ہدایت، یہ گفٹ ہے، عطیہ، یعنی عطیہ ہے کہ نہیں۔ ہم صورت فاتحہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں، صراط کا ترجمہ ہوتا ہے سیدھا راستہ، راستے اور بھی ہیں، راستے کا سبیل بھی راستے کو کہا جاتا ہے، اور بھی ہوں گے، شرع کو بھی کہتے ہیں، طریق، شرع ہوتی ہے طریق، یہ بھی راستہ ہوا نا۔ تو صراط ہوتا ہے سیدھا راستہ، مستقیم ہے کہ قائم رہنے والا۔ تو ترجمہ یہ بھی بنتا ہے اس کا، علماء کرام بناتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت، ہدیہ عطا فرما، تحفہ عطا فرما، ہدایت عطا فرما، قائم رہنے والے سیدھے راستے پر، قائم رہنے والا سیدھا راستہ، یعنی سیدھا راستہ بھی ہو اس پہ مستقیم، ہم استقامت کے ساتھ چلیں، یعنی سیدھے راستے پہ استقامت سے چلنے کی، سیدھے راستے پر استقامت سے چلنے کی ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ ٹھیک ہوگا جی۔ آگے جناب آیت آ گئی کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہاں پر آپ بس اتنی سی تبدیلی ہم کریں گے علماء کرام سے سن کے کہ سارے میں چور بھی یعنی ترجمہ تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ بھائی چور اور چور عورت ہے، یہ تو ٹھیک ہے ترجمہ، بالکل کوئی بستا نہیں ہے، ہاں کیونکہ قرآن ہے، عربی مبین ہے۔ ایک عالم دین نے کچھ نے یہ بھی ترجمہ کیا کہ یہاں پر سارق میں مرد عورت دونوں آئیں گے اور سارقات میں جماعت آئے گی، کہ کسی بھی مرد اور عورت نے چوری کی ہے ان کی رعایت نہیں کی جائے گی، اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور کسی جماعت نے کی ہے، سارقات تیل آگے جماعت نے کی ہے، کسی 10-12 بندوں نے کی ہے، 3 سے زیادہ بندوں نے کی ہے، تو ان سب کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ان میں سے کسی کا ایک نہیں کہ ایک کا نہیں کٹے گا، اگر 20 آدمی نے چوری کی ہے نا پھر 20 کے ہاتھ کٹیں گے۔ ہاتھ کتنا کاٹنا یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ انگلی کاٹنی ہے، ناخن کاٹنا ہے، کیا، لیکن بہتر ہے تو ہاتھ تو تبھی کاٹے جائیں گے نا کہ جب ایسا انتظام کر دیا جائے کہ چوری کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ دیکھیں نا، اگر چیزیں وافر ہیں تو پھر آدمی چوری کرتا ہے، شادی شدہ ہے تو زنا کرتا ہے تو اس کا دیکھو نا سزا اور ہے۔ اسی لیے ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے، وہ چوری کر کے اس کا معاملہ اور ہے۔ ہاں ایک آدمی جانتے بوجھتے ہوئے مستی کر کے چوری کرتا ہے، عورت کرے، مرد کرے یا جماعتیں کرے، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، بالکل کاٹے جائیں گے۔ تو خدا حافظ۔